الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن اللہم صلی الرحیم۔ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صاحبان، یہ جو آپ کو سارا کا سارا پہاڑ نظر آ رہا ہے جبل احد، جس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت فرماتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کرے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے تمام مسلمانوں کو جنت میں لے جائے آمین یہ سارا آمین۔ کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت فرماتے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا جبل احد کا پہاڑ ہے اور ہم اس کے دامن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کا سارا میدان تھا جنگ کے لیے، جبل احد کا میدان۔ جب کفار مکہ کو بدر کے مقام سے شکست ہوئی تو انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ منورہ کو بالکل ہی ختم کر دیں گے۔ تو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو اسلام کی دوسری بڑی جنگ اس احد کے دامن میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد جو ہے غزوات کا سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری رہا۔ کفار مکہ جو آئے تھے اس طرف سے آئے تھے تقریباً 3000 کے لشکر کے ساتھ، اور مسلمانوں کی تعداد، یہ مدینہ بالکل سامنے آپ کو حرم شریف کے مینار نظر آ رہے ہوں گے۔ اس وقت مدینہ شہر جو تھا، جو آج حرم نبوی ہے، اتنا ہی چھوٹا سا مختصر سا شہر تھا، یہاں تک کہ جو آپ کا ہوٹل ہے وہ بھی اس وقت مدینہ سے باہر تھا۔ تو وہاں سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1000 کا لشکر تیار ہو کر احد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے سے 300 منافقین علیحدہ ہو گئے، جن کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ وہ دیکھنے میں تو کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، لیکن اندر ہی اندر سے اس کے نیت اور ارادے کچھ اور تھے۔ بہرحال وہ منافق تھا، وہ 300 کی جماعت کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ 700 صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام کو جمع کیا اور لشکر کی صف بندی کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو مشورے میں یہ طے پایا گیا کہ ان 700 صحابہ میں سے جو ماہر تیر انداز تھے، جو 50 تیر انداز تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس پہاڑی کے اوپر، جس کا نام تھا پہلے جبل عنین، اب اس کا نام ہے جبل رماد، یعنی کہ تیر اندازوں والی پہاڑی، جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، اور ان سے فرمایا کہ چاہے جنگ فتح ہو، چاہے شکست ہو، یہاں تک کہ آپ کو پرندے ہی کیوں نہ اچک کر لے جائیں، آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، مطلب کہ کسی بھی صورت میں آپ نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت ہی بہادری سے لڑے، دلیری سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ اوپر جو تیر انداز صحابہ تھے انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے تیر اندازی کی۔ تو شروع میں مسلمان جنگ جیت گیا، جنگ جیتنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی اکٹھا کرنے لگے۔ تو ان 50 میں سے 40 صحابہ کرام وہ بھی یہ سمجھ کر نیچے اترے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، کیوں نہ مال غنیمت ہم بھی جا کر اکٹھا کریں اور اپنے ساتھیوں کی جو ہے مدد کریں۔ تو انہوں نے 50 میں سے 40 صحابہ کرام جب نیچے اترے، انہوں نے اپنا جنگی سامان اتارا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا، علماء سے بھی سنا ہوگا۔ تو وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تقریباً انہوں نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، کسی بھی جنگ میں انہوں نے شکست نہیں کھائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس جنگ کے بعد جو ہے سیف اللہ کا، یعنی کہ اللہ کی تلوار کا، اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار کا لقب دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے 10 صحابہ کرام کو اس پہاڑی کے اوپر شہید کیا، اور جو نیچے مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان کو بھی شہید کیا۔ ٹوٹل اس جنگ کے دوران 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے چچا سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس جنگ کے دوران شہید ہوئے، اور ان کو جو ہے دھوکے سے شہید کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے، اللہ اکبر۔ ہاتھ کاٹ دیے، کان، ناک، آنکھیں، ہونٹ کاٹ دیے، حتیٰ کہ یہاں سے سینہ چاک کر کے ناف تک سینہ ان کا چاک کیا گیا، اور ان کا کلیجہ اور دل نکال لیا گیا۔ ان کو کلیجہ چبانا چاہا لیکن حلق سے نہیں گزرا تو پھینک دیا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئی، یہ حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی اور بدلہ لینا چاہتی تھی۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس ہو گئی، مطلب کہ ساس ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کیا ہو گئے؟ داماد ہو گئے۔ تو وہ انہوں نے ان کا کلیجہ چبا لیا تھا، ان کا کلیجہ جو ہے حلق سے نہیں گزرا تو پھینک دیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک غلام تیار کر رکھا تھا جن کا نام تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدہ ہندہ
وہ بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ بدر کے مقام پر ان کے والد اور کچھ اور رشتہ داروں کو واصل جہنم کیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس لیے وہ بدلہ لینا چاہتی تھیں۔ اور حضرت وحشی یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے نیزہ مار کر ان کو شہید کیا، ان کا نیزہ جو تھا وہ ان کے ناف میں لگا اور ان کے آر پار ہو گیا، کیونکہ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ سامنے سے آ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کرتے، کیونکہ ان اس جنگ کے دوران ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور کفار مکہ کو اس طرح کاٹ رہے تھے جس طرح کے گاجر مولی کاٹی جاتی ہیں، ایک دو نہیں بلکہ پورے 21 کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے۔ تو بہرحال ان کو جو ہے دھوکے سے شہید کیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا، ایک صحابی رسول آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنگ کے دوران آپ کا فلاں فلاں صحابی شہید ہو گئے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پیارے اور چہیتے چچا جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور ان کے جسم کے 11 ٹکڑے کیے گئے ہیں، ٹکڑے نہیں مل رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس ٹکڑے کو ہاتھ لگاؤ گے کلمے کی آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جو ہے یہیں پر آرام فرما ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام اپنی چچا کی یاد میں اتنا روئے کہ بہت ہی زیادہ روئے اس احد کے میدان میں، اور اکثر جو ہے رویا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، ہم نے آپ کے چچا کو سید الشہداء کا لقب دے دیا ہے، یعنی کہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے شہید ہوں گے ان کے سردار آپ کے چچا ہوں گے، سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور اب اللہ رب العزت سے التجا کی کہ یا اللہ اب تو راضی ہو جا، میں نے سب کچھ تیرے دین کے لیے قربان کر دیا۔ وہ جو ہے یہیں پر آرام فرما ہے۔ اور آپ نے جنازہ تھا وہ 70 مرتبہ پڑھایا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو اپنے چچا سے بہت زیادہ پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی۔ آپ علیہ السلام کے لخت جگر چچا تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کے جو اعضاء تھے، مطلب کہ 11 ٹکڑے تھے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، کسی صحابی کی اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ بہت ہی زیادہ ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، کسی کی اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے ٹکڑے مبارک جو ہے وہ اکٹھے کریں اور ان کو دفنائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں مبارک سے ٹکڑے اکٹھے کیے اور ان کو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ قبر میں بھی خود اترے، آپ علیہ السلام نے میت کو اپنے ہاتھوں سے اتارا اور ان کو جو ہے دفنایا، تو وہ یہیں پر آرام فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شان والے صحابی ہیں جن کی شکل مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی، میچ کرتی تھی۔ وہ بھی اس جنگ کے دوران شہید ہوئے اور اس احد کے میدان میں اسلام کا جو جھنڈا تھا وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کفار نے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے اور ان کے جسم کو چھلنی کر دیا تاکہ اسلام کا جو جھنڈا ہے وہ نیچے گر جائے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جہش جو آپ علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے، کزن تھے، جو اس پہاڑی کے اوپر امیر تھے، وہ بھی یہاں پر آرام فرما ہے۔ سب سے بڑھ کر اس جنگ کے دوران خود نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر 3 وار کیے گئے، کسی بدبخت کافر نے جو ہے 3 پتھر مارے، ان میں سب سے پہلا پتھر جو تھا وہ آپ علیہ السلام کو پیشانی مبارک پر لگا، جس سے جو ہے پیشانی مبارک بھی زخمی ہوئی اور خون آنے لگا۔ دوسرا پتھر جو تھا وہ کوہنی پر لگا، تیسرا پتھر جو تھا وہ سامنے ہونٹوں پر لگا، جس سے جو ہے سامنے کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام زخمی ہونے کی حالت میں اس احد کی طرف روانہ ہوئے، تو اس احد نے اپنا دل چیر کر آپ علیہ السلام کو آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام یہ پہاڑ جو ہے یہاں پر صحابہ کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا بھی خون لگا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اتنا زیادہ خون بہا تھا اس جنگ کے دوران کہ خون تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر آپ علیہ السلام کی مرہم پٹیاں کے لیے پہنچے تو اتنا زیادہ خون بہا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بعد میں آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کچھ جلایا اور آپ علیہ السلام کے اوپر وہ راکھ جو ہوتی ہے وہ رکھی تو خون جو ہے تھوڑا سا تھم گیا۔ بہت زیادہ خون بہا تھا آپ علیہ السلام کے جنگ کے دوران۔ تو بہرحال وہ بھی یہیں پر آرام فرما ہے۔ یہ سامنے دیکھیں، آپ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی، یہ سامنے ہے چھوٹی سی پہاڑی جس کے اوپر آپ کو کٹ لگا ہوا نظر آئے گا، ایسے کھلی ہوئی پہاڑی نظر آ رہی ہے، سامنے ہے، سب کو نظر آ رہی ہے۔ اس کو غار احد کہتے ہیں۔ یہ پہلے پہاڑی بند تھی، جب آپ علیہ السلام یہاں پر پہنچے تو یہ خود بخود کھل گئی اور آپ علیہ السلام کو آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی۔ جس پتھر کے اوپر آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک رکھا وہ پتھر موم بن گیا اور جہاں پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے وہ کرسی بن گیا۔ آج تک وہ کرسی سا بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں آج بھی اگر جانا ہو تو آج بھی اس طرح خوشبو آتی ہے جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
ابھی اٹھ کر جا رہے ہیں، اس کو غار احد کہتے ہیں۔ اچھا، جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب صحابہ کرام کو لے جا کر جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ تو جب سب صحابہ کرام کو لے کر جا رہے تھے تو یہ ساتھ میں احد کا پہاڑ بھی رونے لگ گیا، ساتھ میں چلنے لگ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے احد، تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں چل رہا ہے، تیری جنت البقیع میں جگہ نہیں ہے۔ تو آگے سے جواب دیا، ہم کلام ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دامن کے شہداء ہیں، ان کو میرے ہی سامنے دفن کیجئے تاکہ میں ان کی تا قیامت تک زیارت کر سکوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب صحابہ کرام کو احد کے دامن میں دفن کیجئے۔ مجاہد کرام، علماء یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صحابی کو دیکھنا ہو، صحابی کی زیارت کرنی ہو، تو وہ اس پہاڑ کی زیارت کر سکتے سبحان ہیں، اللہ۔ کیونکہ اس پہاڑ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی مرتبہ ہم کلام بھی ہوا ہے، تو لہٰذا صحابی رسول پہاڑ ہوا، تو اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو آج اس کو دیکھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ، جس طرح آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جنت کے دروازے پر بھی ہم اس کو دیکھیں اور یہ ہم کو دیکھیں جبل احد۔ اچھا، یہاں پر ہم آئے ہیں